يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تمہیدات، تحلیلات، تکبیرات، حمدہ، ثناواں، خوبیاں، بڑھائیاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات مقدس و بابرکت واسطے خاص لیک و ذبہن. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المسلمین، رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی باقیدہ ہستی ہے. اللہ حکم الحاکمین دا لاکھ لاکھ شکر ہے جی ذات پاک نے میرے تو اپنی خاص رحمت اور توفیق دے نال اپنے گھر جمع کیتے. اللہ کو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سارا مل ہونا اپنی بارگاہ عالیت اندر قبول و مقبول فرماوے اور اللہ پاک سارے واسطے ذریعہ نجات بناوے. جمعے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کیتے بنے اور انہوں کو توحید، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے فرامین، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے ذکر، انہوں دی سیرت، انہوں دی کردار تے حوالے نال دسیا بنے. لہذا اصل لوگ بڑی سستی کرنے ہیں، اصل گھر دے وچ بیٹھ کے ٹائم دیتے ہیں بیٹھے کہ جلے مولوی صاحب لاسی تے والا سا مسیح تے ویسو. لہذا کوشش کیتی کرو جتنے آگے وہ اجر پاوے سن اور جتنے بعد اندر آسن انہوں کو صرف 2 رکعات دا اللہ اکبر اجر مل سی، باقی کوئی اجر نہیں ملنا.
ایک بندہ ہونا کلمہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں یہ سوال تھوڑے کول کرنا اور تساں تینوں جواب دیونے کہ جڑا بندہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھے اور محمد رسول اللہ نہ پڑھے وہ کیا مسلمان تھی سکتے؟ نہیں تھی سکتا. اسلام دے دائرے چ نہیں آ سکتا. یا ایک بندہ جڑا محمد رسول اللہ پڑھ دے اللہ دی توحید دی گواہی نہیں دیندا بل بھی وہ اسلام وچ داخل نہیں تھی سکتا. انویں ایک بندہ جمعے دا خطبہ سنے 2 رکعت نہ پاوے 2 رکعت نہ پڑھے اٹھیا تے وجے پیا تے وہ صرف جمعے دے خطبے دا اجر گھنوے سی. تے انویں جویں اللہ اکبر ایک بندہ ہوں آوے جڑے امام رسول اللہ دیاں باتاں قرآن دیاں باتاں رسول اللہ دے فرمین ختم چ کرے ور صرف 2 رکعت دا اجر ملنا باقی خطبہ سنن دا اجر نہیں ملنا. یہ وجہ تو کوشش کیتا کرو. انتظامیہ دی بھی یہ کوشش ہے اور میں طالب علم دی بھی یہ کوشش ہے کہ اساں جلدی جلدی پہنچو مسجد دے اندر. انہی بڑی فضیلت ہے. اور ایک بندہ میں اور جمعے دی فضیلت پہ بات نہیں کرنا پیا لیکن ویسے طور تے صحیح بخاری شریف کے اندر تو حدیث سننا پیا. مشہور معروف حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا سب تو پہلے مسجد کے اندر آ گئے ان کو اٹھ دی قربانی کا اجر مل سی. کتنی بڑی امت محمدیہ تے اللہ کتنا بڑا احسان ہے کتنا بڑا احسان ہے. لیکن اصل بات بھی سوچتے ہیں سب تو پہلے کوئی کرایہ تے لگ دے کوئی خرچہ تھی دے اگر سب تو پہلے اساں وجو اٹھ دی قربانی دا اجر مل گئی سی. دوسرے نمبر تے گاں دی قربانی دا اجر مل گئی سی. تیسرے نمبر تے بکری دی قربانی دا اجر اور چوتھے نمبر تے مرغی دی قربانی دا اجر اور پنجویں نمبر تے انڈے دی قربانی دا اجر اور چھویں نمبر تے جڑے والے امام پہلے سی خطبہ شروع کرتے سی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہیں اللہ کے پاک باز فرشتے بھی خطبہ سننا شروع کر دیں رجسٹر نیکیاں بند کر چھوڑیں. اور تھوڑی مرضی ہے میرے نال کوئی ناراض تھی پیا میں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نہ کہیں ہوتے میں ہیلپ کرنا پیا ایک پیغام دینا پیا. جلدی کوشش کیتا کرو. جمعے دا مقصد یہ ہوئے لوگوں کو کٹھا کرنے دا مقصد یہ ہوئے کہ ایسا ایک دوجے کو ایسا اصلاح جنہیں مول صاحب خطیب صاحب جری گال کرن ایسا سنو تاکہ ساری اصلاح تھی ہو جائے. اصل مقصد ہی ہوئے جمعے دا. بہرحال آؤ ذرا عنوان وہ ہوئی ہے کہ پریشانی دا حل اللہ کی یاد ہے اللہ دا ذکر ہے. اور قرآن پاک ایک مقام میں تلاوت کیتے بلا تمہید دار شروع کرنا پیا کیونکہ وقت بھی تھوڑا ہوندے اور میں یہ کوشش کرنا کہ کہیں دی اعتراض نہ ہوئے. وقت کون کوشش کرنا کہ اللہ اکبر 2 منٹ 4 منٹ 1 منٹ تھی ملن لیکن کوشش یہ ہوتی ہوں وقت پابندی کرو. اللہ اکبر. بہرحال میں کہیں دوں تو ناراض نہیں نہ میں کہیں دوں تو کوئی اعتراض لینا ایک دل میں پیغام ہی کہ جلدی کوشش کیتا کرو جتنی جلدی. جمعہ تمہارے واسطے ہوتا ہے کیا میں صرف ٹیئر گارڈرے کو سناؤنے یا مسجد کے دیوارہ کو سناؤنے بندے حسن تا دین سنسن. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پیغام بھی پائے ولا اپنے پیغام دے تے فضیلت بھی نسی ہے اہمیت بھی نسی ہے. جرا سب تو پہلے آگے کوٹ دی قربانی دا ثواب ملتے. آج کوئی اتنا کوئی قربانی کرن جوگا ہے یا کوئی کرے دے اتنا دیکھو اللہ توفیق دے لیکن خاص جمعے دی فضیلت ہے جمعے دی اہمیت ہے تو لہذا کوشش کیتا کرو سجے کھبے اٹھا کرو. اگر کوئی بیٹھا ہوئے تو اٹھائی آیا کرو یہ بھی نیکی ہے اٹھائی آیا کرو. جلدی جلدی جمعہ والی کوشش کرتے تیاری کرتے چلتا چل امام دے آمن تو خطبے شروع کرن تو پہلے مسجد جو ہو تو سنتا ادا کرتے بیٹھے ہو اطمینان مل سی سکون مل سی. ذرا کہ نہیں اللہ کو یاد چ کرو اللہ کو یاد تک کرو اللہ سکون دے دے. اللہ دے ذکر سکون ہے. ہوں میری طبیعت تھوڑی دیر پہلے بڑی خراب ہوئی لیکن ہوں میں گفتگو شروع کی ہے ایسا ایسا میری طبیعت بھی ٹھیک تھی میری. یہ اللہ دا احسان ہے اللہ دا کرم ہے. اگر ایک بندہ اللہ دا ذکر نہیں کرے گا تو وہ سکون لبھے گا وہ سکون نہیں لبھتا. سکون صرف ہے تو وہ اللہ دا ذکر ہے. شراب میں سکون نہیں. اللہ اکبر نہیں میں اللہ اکبر نہ کھیتیں سکون ہے نہ دولت سکون ہے نہ اولاد سکون ہے. اگر اللہ نے سکون کا شہر رکھے نہ زمین اکٹھا کرانے سکون ہے. اگر اللہ پاک نے بھی تھی سکون رکھے تو وہ اللہ کا ذکر ہے.
اللہ دی یاد ہے۔ ایک قرآن پاک دا پہلا مقام سورۃ الرعد اللہ پاک نے 12واں سپارہ ہے، اللہ پاک نے سورۃ الرعد دے وچ اللہ اکبر آیت نمبر 28 ہے، اللہ پاک نے ایماندار کو مخاطب کیتے، کیونکہ ایماندار تھی تے جڑا بندہ ایماندار ہوئے وہ اے نہیں آدھر آدھا سارے معاشرے جی میں نوجوان طبقہ، نوجوان بچے، نوجوان بچیاں اے گالی کر چڑے دن کہ جی اللہ اکبر اے گانا جو ہے نا گانا روح دی غذا ہے، اے غلط بات ہے، اے غلط بات ہے، سراسر غلط بات ہے، ٹوکیا کرو، روکیا کرو، یہ جی گال سمجھایا کرو، یہ غلط بات ہے۔ اگر روح کو دل کو کوئی شے سکون پہنچانا ہے تو اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر، یہ غلط بات ہے نا۔ نوجوان طبقہ آدھے سی شراب پی کے سکون ملوے سی، فلانی شے کر کے سکون ملوے سی، فلانا کر کے فلانا کام کر کے، لیکن اللہ پاک نے ایماندارے کو، اور یاد رکھا جڑا ایماندار بندہ ہے جنہیں دل چ رائی دے دانے دے برابر ایمان ہے، وہ این چیز تے یقین رکھے دے کہ کہیں شے سکون نہیں سوائے اللہ دے ذکر سکون ہے، اللہ دے ذکر ہے۔ اور آؤ ذرا قرآن پاک کی آیت سنو، کیونکہ طبیعت تھوڑی ناساز ہے لیکن وقت کی بھی پابندی کرنی ہے۔ دو حدیثاں، دو قرآن پاک کی آیات کریمہ تے دو حدیث مبارکہ ارادہ رکھے دا بیان کرن دا اللہ میرا تہاڈا باونا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و مقبول فرماوے۔ اے محفل انتظامیہ دی سجاونا اللہ پاک انہاں دے رزق دے اندر، روزی دے اندر، جوانی دے اندر، اگر بزرگ ہیں انہاں دی بزرگی دے اندر اللہ برکتاں عطا فرماوے۔ اے پیغام کہن جو خطبے دا کہ اگر اللہ نے کئی شے وچ سکون رکھے تو اللہ دی یاد ہے، اللہ دا ذکر ہے۔ ہن ذرا قرآن کو پوچھتے ہیں، قرآن خود دسے دے، آؤ ذرا اللہ فرمے دے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ اللہ فرمے دے جرے بندے ایمان رکھی ودن، ایمان ہے نا اللہ دی ذات ہے، یقین ہے، بھروسہ ہے، ایماندارے کو اللہ نے مخاطب کیتے۔ ذکر اگر اللہ دے ذکر سکون ملتے تو صرف ایماندارے کو سکون ملتے۔ ایمان والے کو اللہ نے فرمایا یا ای الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرمائے ایمانداریں کو پیغام دے دیو، پیغام اے ملے، ایمانداریں کو میسج اے ملے۔ اللہ فرمائے الذین آمنوا، جرے لوگ ایمان رکھی ودن، نمازاں پڑھ دن، اللہ دا ذکر کریں دن، قرآن پاک کی تلاوت کریں دن، فرمایا اگر انہیں دے دل کو سکون پہنچانے لی شے ہے تا بذکر اللہ، او اللہ دا ذکر، اللہ دی یاد، کتھائیں سکون کہنی، عظمات لکھا ہے کتھائیں سکون کہنی، ممبر رسول تے کھڑتے دعوے نال گال کرنا پیا، کتھائیں سکون کہنی سوائے اللہ دی یاد تے اللہ دے ذکر دے۔ لیکن اساں وہ بحال کرنے ہیں، فجر تو بعد ساری کوشش ہوئے، میری یہ کوشش ہوتی ہے فجر دی نماز تو بعد خطبے اللہ اکبر درس ہوئے مختصر، عصر دی نماز تو بعد درس ہوئے مختصر 10 منٹ 15 منٹ، تاکہ ساری اصلاح تھی ہوئے، ساری اللہ اکبر اصلاح تھی ہوئے، ساری اللہ اکبر زندگی برکتہ ہوں لے آسن جلے بلے ایسا دین سکھوں، دین واسطے ایسا باندھے ہی نہیں، اوہیں تا گپ شپ واسطے کتنا ایسا بیٹھے رہنے ہیں، کتنا وقت ضائع کرنے ہیں، لیکن کہ نہیں دین واسطے بھی بہ رہے کرو، 10 منٹ 15 منٹ دین واسطے بہ رہے کرو، انشاءاللہ فائدہ تیسی ہوتا، فائدہ تیسی۔ آؤ ذرا اللہ فرمائے دے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم، جرے بندے اللہ تے ایمان رکھی ودے نا، وہ چاہے مرد عورت بچے بڑھے کوئی بھی ہیں، کہیں بریادری نال تعلق رکھے دن، دکاندار امیر غریب رنگ دے کالن رنگ دے چٹن، فرمایا انہیں کو اگر سکون ملتے تا اللہ دی یاد نال سکون ملتا رہنے، اللہ دے ذکر نال سکون ملتے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ فرمائے جرے اللہ تے ایمان رکھی ودن، واقعی ایمان دارے کو سکون ملتے تا اللہ دے ذکر سکون ملتے۔ ایک صحابی ہے جنہ دا نا سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میرے توارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے بیٹھن آدھے اللہ دے نبی میں جلے ویلے گھر ویندا تھا ایویں لگدے نعوذ باللہ حنظلہ کافر تھی گئے، ایویں لگدے حنظلہ دین تو پھر گئے، لیکن جلے ویلے میں تواڈے کول آ باواں مسجد وچ آ باواں ذکر کرن میں کو سکون مل دے۔ آپ نے فرمایا حنظلہ اللہ دے ذکر وچ ہے بھی سکون، اللہ دے ذکر وچ ہے ہی سکون۔ گھر ویسو تو فلانی چیز ختم ہے، فلانی چیز ختم ہے، اگر اللہ دے گھر وچ آ ونجو کہ اللہ کتنا سکون دے دے، اللہ پاک کتنا سکون دے دے۔ اللہ فرمائے دے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ اگر ایماندار ہے تو کوئی شے، کوئی دل کو روح کو سکون پہنچانے والی شے ہے تا او اللہ دا ذکر ہے۔ اے نہ کیا کرو گانا روح دی غذا ہے، اے نہ کیا کرو فلانی شے پریشانی دا حل ہے۔ اگر اللہ نے کہیں پریشانی دا حل رکھے تو اللہ نے اپنے ذکر وچ رکھے، اپنی یاد وچ رکھے۔ اور اگو اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرمائے خبردار خبردار، اور خبردار کتا لکھا کھڑا ہوندے، اللہ دا مانا خبردار، خبردار کیڑی جات لکھا کھڑا ہوندے۔ جلے ویلے بندہ جتوں گزردا پیا ہوئے اگر وہ روڈ بڑھتی پئی ہے تے سامنے بورڈ دے اوتے لکھا کھڑا ہوندے خبردار این پاتے این رستے تے نہیں بننا، اے غلط رستہ ہے، متبادل رستہ اختیار کرو۔ اللہ فرمائے خبردار خبردار، غلط سوچ نہ رکھے، غلط گالی نہ کرے، اے نہ کہے کہ شراب پریشانی دا حل ہے، زنا پریشانی دا حل ہے، فلانی شاید پریشانی دا حل ہے۔ اللہ فرمائے غلط سوچ نہ رکھیا کرو، خبردار الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ غلط سوچ نہ رکھا ہے اللہ دے، خبردار خبردار اللہ دے ذکر وچ سکون ہے۔ دل کو اگر سکون مل دے تا اللہ دے ذکر نال مل دے، اللہ دے ذکر نال سکون مل دے۔ قرآن پاک دی دوسری ایت اللہ پاک نے فرمایا 20واں سپارہ ہے، اللہ پاک نے اتنا بھی فرمایا کہ اگر کیڑا بندہ ہے جڑا پریشان ہوئے، جڑا مصیبت زدہ ہوئے، جن دی اولاد پہ نہ تھی ہوئے، جڑا روزی روٹی وچ کمی ہوئے، میں رب کو پکارے چا میں ان دی پریشانی دور نہ کراں۔ کیڑا بندہ ہے جڑا میں رب کو پکارے، اللہ فرماتے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعل خلفاء الارض۔ اللہ فرماتے کیڑا بندہ جی بندے نے میرے کو پکارے ہوئے میں ان کی پریشانی دور نہ کیتی ہو۔ کوئی مجبور بندہ، کوئی پریشان بندہ، کوئی مرد ہوئے عورت ہوئے، اللہ فرماتے کیڑا ہے جرا میں رب کو ساتھ مارے تو میں رب کی پریشانی نہ دور کیتی ہوئے۔ آؤ ذرا اللہ کی یاد چاہو، مسلمانوں آو، لوٹ آؤ، واپس آو، اللہ کے گھر آو، اللہ کے ذکر آو، اللہ کی مساجد آو۔ اور ذکر سب تو بڑا ذکر پتہ کیا ہے؟ کوئی بندہ اگر فلانی شاہ ذکر ہے، فلانی شاہ ذکر ہے، اگر قرآن کا مطالعہ کیتے ہوئے نا، قرآن کیا دسے دے؟ اصل آدھے سے نماز تو بعد اجتماعی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں، صحیح دعا کرو چاہ، دعا کرواؤ چاہ، لیکن دعا اصل ہے کیا؟ اور اللہ پاک نے ذکر سب تو بڑا ذکر کی ہوا کہ اللہ پاک نے ایدی دلیل سن گی نو قرآن پاک کے چوں اللہ پاک فرمے دے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ فرمے دے اگر کوئی بندہ بہت بڑا ذکر کرنا چاہتے نا، آج پیغام کہنا جو خطبے دا، ایو پیغامی طالب علم دا، ایو پیغام انتظامیہ دا، جامعہ دا، آؤ ذرا سنو۔ اللہ فرمائے اگر کوئی بندہ یہ چاہتے کہ سب تو بڑا ذکر کرنا چاہتے تو فرمایا ان صلاۃ تنہا، تو سب تو بڑا ذکر نماز ہے۔ نماز ایک بندہ پڑھتا ہی نہیں کہ بارو سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، اصل بڑا ذکر تو چھوڑی کھڑے، فرض چیری چیزیں ہوں تو چھوڑی کھڑے، اصل نفل تو بڑھتے ہیں، سنتے تو بڑھتے ہیں، لیکن فرض چیز نماز اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے۔ اور ان کے اندر نماز بندہ شروع کرے دے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، اتنا سفر کرتے آئے تھے اللہ کو برکت منگتا کرے، اور اللہ برکت دیسی نہ دیسی، کتنا سفر کرتے ہیں سبحانک
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. ولی میں دعائے استفتاح اللهم باعد بینی وبین خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. یہ ذکر نماز سب تو بڑا ذکر ہے. ایک بندہ آدم ہے اگر بہت زیادہ ذکر کرنا چاہتا وہ کوئی پیغام ہے 5 ٹائم دی نماز پڑھن آوجے تو نفلی ذکر بھی آپ اللہ پاک انشاءاللہ کوشش لا رہے سی. اللہ حکم ایسا بندہ چل ہو سی ذکر دے وچ لیکن جڑا بندہ مین خود نماز ہی نہیں پڑھتا. نماز والا ذکر اللہ اکبر 21 سپارہ ہے. اللہ پاک نے خود دسے کہ اگر سب تو بڑا ذکر اللہ دا ہے اللہ دی سب تو بڑی یاد ہے وہ ہے نماز. نماز پڑھیا کرو. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھی دسے دے اللہ فرمائے واسجد وقترب سورۃ علق جڑی سب تو پہلی وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل تھی ہے. اللہ پاک آخر وچ دسے دے واسجد وقترب سجدہ کر قریب تھیا. اللہ دے بندہ قریب ہولے ہوسی جلے ویلے نمازاں پڑھ سی جلے ویلے سجدے کرے سی جلے ویلے 5 وقت دی نماز دی حفاظت کرے سی. اصل نماز پڑھ دے نہیں نہ اصل نماز آپ پڑھی ہے نہ اصل نماز اپنی اولاد کو سکھائی ہے. ول منگ دے برکت بدے ہیں ول منگ دے پریشانی دا حل بدے ہیں. لیکن سارا بھی تو قصور ہے نا. اصل اولاد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال تک کیوں حکم دیتے ان اندر حکمت ہے. 7 سال تک بچے کو کیوں حکم دیتے آپ نے. بڑا سال تک بچہ اگر نہیں پڑھتا وہ سزا رہے ہو. ساڑھے منڈو بڑے ہی نہ پڑھ سکتے اور چھوٹے کی تو پڑھ سکتے. تو لہذا ذکر اللہ کا ذکر یہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے. یہ دعاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف دسیاں دعاواں دسیاں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور دو آیات کریمہ کو پڑھ گئے سن گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ اور یہ وظیفہ بھی سنو ایک کمال وظیفہ ہے. ذرا یہ وظیفے دے ترجمہ بھی توجہ کرائے. جتنی بات کروں تو توجہ کرو کیونکہ وقت تھوڑا ہوتے اور کوشش یہ ہوتے زیادہ باتاں تھی مجھے زیادہ گالی تھی مجھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایڈو آیتہ قرآن پاک جو یعنی پہلی آیت نے بھی یہ دسیے کہ اللہ پاک کا ذکر سکون ہے اللہ دی یاد سکون ہے. اللہ نے فرمایا خبردار غلط عقیدہ نہیں رکھنا غلط سوچ نہیں رکھنی. فلانی شے سکون دا ذریعہ ہے فلانی شے نجات دا ذریعہ ہے. فرمایا اگر سکون دا ذریعہ کوئی شے ہے تو اللہ کا ذکر ہے اللہ کی یاد ہے. اور دوسری اللہ پاک نے فرمایا کیڑا بندہ ہے جڑا میں رب کو سر چا مارے میں رب کو پکارے پریشانیاں چ مصیبتیں دے اندر میں رب دی پریشانی نہ دور کراں. ویکشف السوء اللہ فرمایا جڑا میں کو سر مارے میں ان کی تکلیف کو دور کر دینا ان کی مصیبت کو دور کر دینا ان کی پریشانی کو دور کر دینا. اسا تھٹو ذکر کیتا ہے کہ اسا ذکر کیتا تو وحالت کیتے اسا ذکر کیتے تا نماز پڑھی ہے تو بعد علی پڑھی ہے. ہاں رکوع تو رکوع سجدہ تو رکوع سجدہ ڈھا ڈھا ہے نماز کے لیے نماز ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرآن احادیث مبارکہ کو اٹھا کے دیکھو. صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کو ایک نماز پڑھانے آپ نے سورۃ الاعراف پڑھی ہے. کتنی بڑی سورت ہے کتنی بڑی سورت ہے. اگر نماز اللہ پاک کو ایک بندے کو نماز کی سکون نہیں ملتا تھا نماز وہ کی نماز ہے. اور محدثین نے لکھے جڑا بندہ نماز پر سکون تھی تے پڑھ دے اور اللہ کو اگلی بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے دے گویا وہ بندہ اے سمجھے کہ اللہ نے ان کی نماز قبول کر کے دی ہے. یہ محدثین نے لکھے. لیکن ساری نمازاں کھاتے دیں سارے نمازاں جنہیں اصل پڑھتے ہیں وبال علی نمازاں خشوع خضوع نال نماز پڑھیا کرو اطمینان نال. اللہ فرماتے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. غلط سوچ رکھنا لو اگر اللہ کے ذکر اگر کہیں شاید سکون ہے تو اگر پریشانی کا حل ہے تو اللہ کا ذکر ہے اللہ کی یاد ہے. ایک ایسا سیکھا ہی نہیں نہ اللہ اکبر. اور جنازہ جنہیں تو پڑھیدا پہ جنہ بڑا پوتر ہے انہیں تو پگڑی رکھیندی پی ہے پٹکی بدھیندی پی انہیں تے پگ رکھیندی پی ہے انہیں کو ذرا پوچھ کے وضو کا طریقہ آنے نماز تیرا ابا فوت تے جنازہ پڑھی نماز جنازے سے دعا آنے انہینا اصلا اسلام دے بالکل زیرو ہے. اسلام میں جیسا بالکل زیرو ہے. ساتھ میں پاکی دا پلیتی دا پتہ ہی نہیں
اللہ اکبر اللہ. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اساں کو ڈھیر سارے چیزاں سکھائیں. اسلام اساں مکمل ہے، اسلام کے اندر کوئی کمی پیشی نہیں. اسلام اساں مکمل ہے، دین اساں مکمل ہے، لیکن اساں دماغ وچ فطور ہے. اگر اساں دین سیکھوں تو صرف ویسوں آؤ ذرا ہوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث کو آخر کتاب التوحید اللہ اکبر نقل کیتے کہ کمال حدیث ہے، اور کلمات بھی جملے بھی بڑے کمال ہیں، بڑے کمال ہیں. ان دے اندر توحید ہے، ان دے اندر رب دی وحدانیت ہے، ان دے اندر وہ رب دی اللہ اکبر کو نیت ہے، اللہ دی کلا ہونا ان دے اندر ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان ثقیلتان فی المیزان. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان ثقیلتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان. دو کلمے فرمائے اللہ دے ہاں بڑے محبوب ہیں، او میزان وچ بھی بڑے وزنی ہیں، ترازو وچ بڑے بھاری کلمے جملے. فرمائے دو کلمے جرے اللہ کو کلمتان حبیبتان سب تو زیادہ اللہ کو محبوب کلمے نے. فرمائے ثقیلتان فی المیزان میزان وچ ترازو وچ بڑے وزنی ہیں، بھاری ہیں. فرمایا خفیفتان علی اللسان زبان تے بھی بڑے ہلکے ہیں، پڑھن لگے کوئی تکلیف محسوس نہیں تھی دی، ہر چھوٹے بڑے کو یاد تھی ویندن. او کیڑے کلمے نا اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ نے فرمایا کہ اے او کلمے جرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، بڑے محبوب دو کلمے. فرمایا محبوب بھی ہے نا، والا آپ نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان او بندے دے نام اعمال ترازو وچ میزان وچ بڑے بھاری ہیں نا. ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان. فرمایا زبان تے بڑے ہلکے، زبان تے پڑھن لگے کوئی تکلیف محسوس نہیں تھی، کوئی مشقت محسوس نہیں تھی. اے بڑے نہ بندے کو تھکا دے دن، بڑے آسان کلمے نا. فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہ اللہ تو اپنی تعریف نال پاک ہیں، اللہ تو عظمتاں علیہ تو شانہ علیہ. کتنے بڑے کلمے عظیم ہیں. ہر نماز تو بعد پڑھو، ہر اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا بیا کلمہ سنن ابی داؤد دے اندر جامع ترمذی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ایک 100 مرتبہ فجر دی نماز سے بعد پڑھ دے، میں اللہ اکبر 100 مرتبہ مغرب دی نماز سے پڑھ دے کہ اللہ پاک وہ بندے دے اگر سمندر دی جھاگ دے برابر بھی گناہ ہوئن اللہ وہ بندے دے گناہ معاف کر دے. لیکن جملے صرف مختصر ہیں. آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، بس اے جرا بندہ پڑھ دے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ فجر تو بعد مغرب دی نماز تو بعد. آپ نے فرمایا جرا بندہ پڑھ دے 100 مرتبہ اے ورد کرن دے وظیفہ کرن دے اللہ پاک اگر ان بندے دے سمندر دی جھاگ دے برابر بھی گناہ ہوئن اللہ ان بندے دے گناہ معاف کر دے. یہ کتنی بڑی اللہ اکبر عظیم دعا ہے، عظیم ذکر ہے اللہ دا ہے، عظیم اللہ دا ذکر ہے. ہن ایک ذکر بیا چ سنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی خادم رسول جنہ دا نام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خادم ہیں، جنہوں نے 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق دی گواہی دے دیں. آج سارے نال ایک بندہ ایک ٹیم ہے، چند منٹ سارے نال باہوے ان کو پتہ لگ میں دے کیوں جا بندہ ہے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کردار دیکھو. اساں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 29 صدمے دے ہیں، لیکن سارے اندر کیا ہے؟ سارے اندر نال دا ہمسایہ ساری
میری اخلاق دی گواہی نہیں دے سکتا، میری چنگائی دی گواہی نہیں دے سکتا، میری گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت انس بن مالک چھوٹے جہان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہاں دی والدہ چھوڑ گئی، 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کرن رہ گئے، وضو چا کرواویں نہ لوٹا پانی دا دے دے نہ، آپ دی خدمت کرنے 10 سال خدمت کیتی ہے۔ فرمایا کہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کو لان تان نہ کیتا ہے، کہ نہیں میں کو مندے نہ کٹیا ہے، اے اخلاق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ اتو اے پتہ لگ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کتنا اونچا اخلاق ہے۔ تے سارے آج دے مسلمان اپنے نوکروں کو گندے گندے مندے کٹیں دن، گندے گندے مندے کٹیں دن اور پیسے کھا ویندن، دہاڑیاں کھا ویندن، مزدوریاں کھا ویندن۔ اے سارے پیغمبر دا اخلاق نہیں، اے پیغمبر دا کردار نہیں۔ اگر اسا اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی سدویندے سارا کردار بھی چنگا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، سارا اخلاق ملن اٹھن باون چنگا ہونا چاہیے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی فرمیدن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مقام تے جتھا آپ ونجے نہ کہیں بیمار کل یا آپ کہیں جاتے کہیں دی دعوت تے ونجے نہ، آپ اے دعا اکثر مقام تے پڑھ دیاں۔ وہ دعا بھی بڑی سکھی ہے، قرآن اچ موجود ہے، قرآن پاک روچے سپارے اچ موجود ہے سورت بقرہ دے وچ۔ اور اگر وہ لفظ قرآن نال ہوسی تو ربنا ہوسی، اگر حدیث نال ہوسی تو اللہم، معنی ہی کوئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم جامع دعاواں وچوں ایک اے دعا ہے کہ آپ اے آدین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ میری اللہ اکبر دنیا بھی اچھی کر، دنیا چ بھی میرے کو بھلائیاں عطا فرما اور آخرت چ بھی میرے کو بھلائیاں عطا فرما۔ اگوں دعا دا جامع ہونا وہ کیا ہے؟ واقعنا عذاب النار، سب تو کامیابی یہ ہے کہ اللہ میرے کو جہنم دے عذاب تو محفوظ رکھ، اے بڑی کامیابی ہے۔ واقعنا عذاب النار، اے بہت بڑا اللہ دا ذکر ہے۔ اے دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے قرآن اچ بھی موجود ہے، احادیث مبارکہ اچ بھی موجود ہے۔ حضرت انس فرمیندن اکثر مقام تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے دعا پڑھتے ہوندے ہیں، آپ دسیندے ہوندے ہیں، آپ ہی دعا دا ورد کرندے ہیں، وظیفہ صحابہ کرام کو دسیندے ہیں۔ بہرحال اللہ کو دعا ہے آخری وظیفہ داستے گال ختم کرندے ہیں۔ حضرت اللہ اکبر اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئین، آپ نے فرمایا تے میں وظیفہ نہ دس دیواں، اے بھی بڑا کمال وظیفہ ہے۔ فرمایا اللہ دے نبی دسو چا، آپ نے فرمایا اے ایسا وظیفہ تک میں دسینا پیا، اگر اے تو وظیفہ سخت پریشانی دے اندر سخت مصیبت دے اندر پڑھ سے، اللہ دا ذکر ہے، ذکر پریشانی دا حل، اللہ دا یاد ہے، اللہ دا ذکر ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے اللہ دے نبی دسو چا، آپ نے فرمایا اے آکھیا کر جلے بلے تو مصیبت چھومے، کوئی پریشانی پہنچے، کوئی اللہ اکبر سخت مصیبت پہنچے، اے جملے آکھیا کر اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ میرا رب ہے، اوندا شریک کوئی کہنی۔ اے جملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بن امیس رضی اللہ بنت امیس کو سکھائے نے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابی ہیں۔ فرمیندے جڑن دا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اے سنیم وال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے میں کو اے وظیفہ دسیے، اللہ اللہ ربی، اللہ تو میرا رب ہے، اللہ تو میرا مشکل کشا ہے، اللہ تو میرا حاجت روا ہے، ولا اشرک بہ شیئا، اللہ تیرا کوئی شریک کا نہیں، اللہ تو مشکل کشا ہے، اللہ تو حاجت روا ہے۔ یہ کتنا عظیم اللہ دا ذکر ہے۔ یہ ترے وظیفے دسین، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور تیجے نمبر تے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اے زندگی دا وتیرہ چا بناؤ، اپنی زندگی دا مقصد چا بناؤ، انشاءاللہ ہر پریشانی اللہ پاک دعا دور فرما دے سی۔ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، آج ہر بندہ پریشان نظر آندے، لیکن اساں ذکر
سستی کرنے ہیں، اللہ دی یاد سستی کرنے ہیں، نماز سستی کرنے ہیں، اللہ دے ذکر سکون، اللہ اکبر سکون ہے۔ اگر چاہتے سے اللہ سارے دلوں کو سکون دے والا اللہ دا یاد چا کیتا کرو، اللہ کو ساڑ چا ماریا کرو، اللہ کو پکاریا چا کرو۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ فرمائے جرا میں کو پکارے میں ان دی پریشانی دور نہ کرا، یہ تھی نہیں سکتا۔ اللہ کو